میرے عزیز طلباء و طالبات، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج ہم اپنی درسی کتاب کا ایک نثری موضوع خاکہ پڑھ رہے ہیں، اور جس کا عنوان ہے دیوان مرحوم کی یاد میں۔ دیوان مرحوم کی یاد میں۔ دیوان مرحوم کی یاد میں جو آپ کی درسی کتاب میں ایک خاکہ دیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ میں اس سبق کو شروع کروں، پہلے میں آپ کو خاکہ نگار کے بارے میں، جس نے دیوان مرحوم کی یاد میں خاکہ لکھا ہے، جن کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات رہے ہیں، قریبی رشتہ رہا ہے، تو پہلے بچوں، ہماری وادی نے بھی بے شمار خاکہ نگاروں، ادیبوں، مفکروں، علماء کو جنم دیا ہے۔ یہ ریاست جو آج یوٹی کہلا رہی ہے، اس میں بے شمار ادیب، عالم، مفکر، دانشور، شعراء پیدا ہوئے، معروف شخصیات بھی اور غیر معروف شخصیات بھی۔ آج جس خاکہ نگار کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں، وہ ہے شمیم احمد شمیم۔ شمیم احمد شمیم یہ ہماری ریاست کے، ہماری وادی کے ایک ضلع شوپین میں 1934 ناسور گاؤں میں پیدا ہوئے ہیں۔ ضلع شوپین، جس طرح ہمارا ضلع کپوارہ ہے، بارہمولہ ہے، تو ایک ضلع ہے ضلع شوپین۔ شوپین سے ان کا تعلق ہے۔ شمیم احمد شمیم اسی ضلع سے تعلق رکھتے ہیں۔ ناسنور گاؤں میں یہ پیدا ہوئے 1934 عیسوی میں۔ میٹرک کرنے کے بعد انہوں نے سری نگر ایس پی کالج سے BA کی ڈگری حاصل کی، پیارے بچوں، اور اس کے بعد ان کو محکمہ اطلاعات میں ملازمت مل گئی۔ محکمہ میں ملازمت کر کے اس محکمہ کے ذریعے سے ایک ماہنامہ تعمیر نکلتا تھا، یعنی مہینے میں ایک اخبار نکلتا تھا، ماہنامہ، جس کا نام تھا ماہنامہ۔ ان کی صلاحیت دیکھ کر اس محکمہ نے ان کو اس تعمیر کی ادارت کی ذمہ داری سونپی، یعنی یہ اس کام پر بھی فائز ہوئے، اس ماہنامہ تعمیر کو مرتب دینے کے لیے، اس کی ترتیب دینے کے لیے ان کو یہ ذمہ داری بھی سونپی گئی۔ انہوں نے بہت سے تنقیدی مکالمے بھی لکھے ہیں جو حیرت کن ہیں۔ بعد میں ان کی طبیعت نے اس محکمے کو، اس ملازمت کو چھوڑ کر انہوں نے علی گڑھ کی طرف رخ کر کے وہاں سے LLB کرنے
وہاں سے LLB کی ڈگری حاصل کی، انہیں وکالت حاصل کی، وکالت کی ڈگری جسے LLB کہا جاتا ہے، اور پھر وکالت کا پیشہ انہوں نے اختیار کیا سری نگر میں، اور 1964 میں انہوں نے اپنے ذریعے سے ایک اخبار بھی نکالا، ان کے ذریعے سے ہفت روزہ آئینہ، اس اخبار کا نام جو انہوں نے دیا، اس اخبار کا نام جو اپنی ذات سے نکالتے تھے، آئینہ اس کا نام تھا، نکالنا شروع کیا شمیم احمد شمیم نے۔ ان کے اندر کافی باریک بینی اور مردم شناسی پائی جاتی تھی۔ انہوں نے اس بنیاد پر بڑے بڑے کداور شخصیات کو چند الفاظ میں سمیٹ لیا ہے۔ یہ ان کے اندر کافی ہنر تھی۔ انہوں نے سیاست میں بھی حصہ لیا کہ وہ ملک کے پارلیمنٹ ممبر بھی رہ چکے ہیں۔ پیارے بچوں، ان کے بے شمار مکالمے پائے جاتے ہیں۔ ان کا مستقل کالم جو ہے چراغ بیگ کے نام سے، چراغ بیگ ان کا ایک مستقل کالم نکلتا تھا، اور ان کا وہ مستقل کالم یعنی چراغ بیگ ایک بڑا ادب پارا تصور کیا جاتا تھا۔ ان کے ہاں الفاظ کا انتخاب، جملوں کی ترکیب، مضامین کی ترتیب جو پائی جاتی تھی، وہ ان کی تحریر سے واضح ہوتا ہے۔ شمیم احمد شمیم نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ان کا انتقال مئی کے مہینے میں 1980 میں، یعنی 45 سال کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے، جب ان کی ذہنی صلاحیتیں شباب پر تھیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو صلاحیت دی تھی وہ عروج پر تھی، وہ شباب پر تھی، لیکن اس جوانی میں ہی وہ اس دنیا کو خیر بات کہہ کر گئے۔ پیارے بچوں، انہوں نے اپنے ایک قریبی دوست، اپنے ایک چہتے دوست، اپنے ایک قریبی ساتھی عبدالقادر دیوان مرحوم کی یاد میں جو خاکہ لکھا ہے، جن کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 35 جو ہے، اس کو اپنے سامنے رکھیے۔ اس میں سے ہم آج تھوڑا ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ خاکہ نگار نے مرحوم دیوان کی یاد میں کیا لکھا ہے، ان کے بارے میں انہوں نے جو خاکہ پیش کیا، اس خاکے میں ان کا کیا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے آپ کے سامنے آپ کی کتاب ہوگی، کیونکہ آپ کی کتاب جو ہے یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، یہ آپ کا زیور ہے، اور یہ آپ کی زندگی کو بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو لہذا آج ہم یہی پڑھیں گے دیوان مرحوم کی یاد میں، چونکہ یہ سبق، یہ موضوع آپ کے T1 میں بھی ہوگا، اس لیے ہم آج اس کو پڑھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں پڑھوں گا، آپ دھیان سے سنیں گے۔ دیوان مرحوم کی یاد میں، یہاں اس موضوع کو جیسے بیان کیا گیا ہے، دیوان مرحوم کی یاد میں شروع کرتا ہوں۔ میں موت سے نہیں گھبراتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب، بیوی، بچے اور دوست احباب مجھے اس طرح بلا دیں گے کہ جس طرح میں اپنے مرحوم باپ کو، اپنے مرحوم بھائی، اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر دیوان کو رفتہ رفتہ بھول گیا ہوں۔
میں جو اس وقت کئی محفلوں کی جان، کئی انجمنوں کی رونق، اپنی محدود سی کائنات کا مرکز، بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں۔ جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا تو کچھ دنوں تک گریہ و ماتم اور اظہار افسوس ہونے کے بعد پھر اس طرح بلا دیا جاؤں گا کہ جیسے کبھی میرا وجود ہی نہ تھا، اور تو اور میرے بچے بھی کبھی میرا ذکر اس بے تعلقی اور سرد مہری سے کریں گے کہ جس طرح میں اپنے والد یا دادا مرحوم کا کرتا ہوں۔ پہلے سوچتا تھا کہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا، اور میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی، لیکن جب سے یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ جس طرح چیونٹی کی موت سے کوئی بھونچال نہیں آتا، اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں ہوگا۔ دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی، اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی، اور یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے۔ میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چہتیوں کے ساتھ یہی کیا ہے، اور میرے ساتھ بھی یہی ہونے والا ہے۔ اس تصور سے کانپتا ہوں اور اسی لیے موت سے گھبراتا ہوں، لیکن اس کا کیا علاج کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رعنائیاں کم نہ ہوں گی۔ نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی، یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رعنائی نہیں جاتی۔ ارے بچوں، خاکہ نگار یہاں لکھتا ہے اپنے مرحوم کی یاد میں، دیوان مرحوم کی یاد میں جو خاکہ پیش کرتا ہے، سب سے پہلے اس میں خاکہ نگار اپنی تصویر کشی کرتا ہے کہ میں موت سے نہیں گھبراتا، اس بات سے ڈرتا ہوں کہ مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب، بیوی بچے اور دوست احباب مجھے اس طرح بلا دیں گے کہ جس طرح میں اپنے مرحوم باپ کو، ایک لفظ یہاں آ گیا مرحوم، مرحوم کہتے ہیں جو فوت ہو چکا ہو، جس کا ماں باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہو، اس کو مرحوم کہا جاتا ہے۔ مرحوم تو خاکہ نگار کہتا ہے کہ میں موت سے چونکہ نہیں گھبراتا ہوں، البتہ اس بات سے مجھے ڈر ہے کہ مر جانے کے بعد میرے عزیز و اقارب، یعنی میرے پیارے اور میرے چہتے رشتہ دار، میرے یار دوست، میری بیوی، میرے بچے، میرے دوست احباب میں نے دوست، میرے قریبی رشتہ دار مجھے اس طرح بلا دیں گے کہ جس طرح میں اپنے مرحوم باپ کو، جس طرح خاکہ نگار اپنے باپ کو ان کے انتقال کے بعد ان کو بھول گئے۔ انسان جب تک دنیا میں موجود رہتا ہے تب تک اپنے ماں باپ کی یاد بھی آتی ہے، اپنا ماں باپ سامنے ہوتا ہے، لیکن ان کے انتقال کے بعد رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ ان کی وہ محبت آہستہ آہستہ ختم ہو کر انسان اپنے ماں باپ کو بھی بھول جاتا ہے۔ تو خاکہ نگار کہتا ہے کہ میں نے جس طرح اپنے ماں باپ کو بلا دیا، اپنے مرحوم بھائی کو بھی میں نے بلا دیا، اور اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر دیوان کو رفتہ رفتہ بھول گیا ہوں۔ انہیں عبدالقادر دیوان جن کے بارے میں انہوں نے خاکہ لکھا ہے، ان کے اور قریب ترین دوست، انہیں دوستوں میں سے سب سے سچے دوست، سب سے بڑے دوست، قریبی دوست، اور رفتہ رفتہ ان کو بھی بھول گیا ہوں۔ میں جو اس وقت کئی محفلوں کی جان، انہیں اس وقت جو خاکہ نگار اس وقت کی محفلوں کی جان بن چکا تھا، کئی انجمنوں کی رونق، اپنی محدود سی کائنات کا مرکز، بہت سے دلوں کی مسرت اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں، گویا اس چھوٹی سی کائنات میں کئی انجمنوں کی رونق، انجمن کہتے ہیں محفلوں کو، ان انجمنوں کو جن کے ساتھ واسطہ ہوتا ہے، محفلیں منائی جاتی ہیں، مجلسیں سجائی جاتی ہیں، تو ان کی رونق بن کر میں رہتا تھا، اور اس چھوٹی سی کائنات کا میں مرکز بن چکا تھا، اور بہت سے دلوں کے لیے میں باعث مسرت، باعث خوشی محسوس ہوتا تھا، اور نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث ہوں۔ تو خاکہ نگار
سب سے پہلے اپنی اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے دوستوں کو، اپنے دوست عبدالقادر دیوان کو آہستہ آہستہ جس طرح میں بھول گیا، اور میں جن دنیا کی محفلوں اور دنیا کے انجمنوں کی رونق بن چکا تھا، اور بہت سے دلوں کے لیے میں مسرت کا باعث بن چکا تھا، جن کی نگاہوں کی سجاوٹ کا باعث بن چکا تھا، لیکن جب اس دنیا سے اٹھ جاؤں گا، خاکہ نگار کہتا ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو کچھ دنوں تک میرے رشتہ دار، میرے یار دوست، میرے بچے، میری بیوی، کچھ دنوں تک گریا و ماتم، انہیں ماتم کیا جاتا ہے، گریا و ماتم کنی کی جاتی ہے، رونا پیٹنا ہوتا ہے، اور اظہار افسوس ہونے کے بعد پھر اس طرح بلا دیا جاؤں گا، انہیں مجھے اپنے سارے بچے، بیوی، بچے، میرے قریبی یار دوست مجھے بھی بلا دیں گے، جس طرح میں اپنے ماں باپ کو میں نے بلا دیا، میں نے اپنے عزیز ترین دوست عبدالقادر دیوان کو میں نے بلا دیا، تو اسی طرح میں بھی بھول جاؤں گا، جیسے میرا بھی وجود ہی نہ تھا، جیسے میں آیا ہی نہیں تھا اس دنیا کے اندر، جیسے دنیا کے اندر میرا وجود ہی نہ تھا، اس طرح میں بلا دیا جاؤں گا، اور تو اور میرے بچے بھی کبھی میرا ذکر اس بے تعلقی اور سردموری سے کریں گے۔ بے تعلقی یعنی میرے بچے مجھے اس طرح یاد کریں گے جیسے ان کو میرے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا، مجھے جانتا ہی نہیں تھے، اور بے دردی سے، بے وفائی سے، بے مروتی یعنی بے دردی، بے وفائی، بے تعلقی اور بے مروتی، جیسے جس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ اس طرح سے وہ میرا ذکر بالکل بے غرضی سے، سردموری سے کریں گے، بے دردی سے، بے وفائی سے کریں گے، کہ جس طرح میں اپنے والد یا دادا مرحوم کا کرتا ہوں۔ پہلے سوچتا تھا کہ یہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر کیسے چلے گا۔ خاکہ نگار کہتا ہے میرے دل میں یہ باتیں اٹھتی تھی کہ شاید دنیا میں میں ہی ہوں، میرے سے ہی دنیا چل رہی ہے، اور میرے سے دنیا کا کارخانہ چل رہا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ دنیا کا کاروبار میرے بغیر چلے گا ہی نہیں، میرے نہ ہونے سے یہ دنیا کتنی ویران اور افسردہ ہوگی، اور میرے نہ ہونے سے اگر میں دنیا میں نہ ہوا ہوتا تو یہ دنیا کیا ہوتی، یہاں پریشانیاں اور غم ہوتے یا افسردہ ہوتی۔ لیکن جب سے یہ محسوس ہونے لگا کہ جس طرح چیونٹی کی موت سے کوئی بونچال نہیں آتا، لیکن مجھے محسوس ہونے لگا کہ چیونٹی کی موت سے جس طرح کوئی بونچال، جس طرح کوئی طوفان، جس طرح کوئی مصیبت نہیں آتا ہے، جس طرح کوئی مصیبت آنے والا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح میری موت سے کوئی خلا واقع نہیں ہوگا۔ لیکن اب مجھے یہ محسوس ہونے لگا کہ میں جب مر جاؤں گا میری موت سے کوئی خلا، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، خلا، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کائنات کو چلا دے گا، یہ دنیا چلتی رہے گی، دنیا کی رہنمائیاں چلتی رہیں گی، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، دنیا اسی رفتار سے چلتی رہے گی، اور میرے قریب ترین رشتہ داروں اور عزیز ترین دوستوں کے سوا کسی کو میرے غم میں دو آنسو بہانے کی فرصت بھی نہ ہوگی، اور دنیا اس رفتار سے چلتی رہے گی کہ میرے عزیز اور میرے عزیز ترین دوست، رشتہ دار جو میرے ہوں گے، میرے غم میں اگر ان کے دل کے اندر میری کبھی یاد آئے گی تو وہ دو آنسو کے بہانے بھی فرصت ان کو نہیں ملے گی، وہ بھی نہیں ہوگی دو آنسو بہانے کی۔ یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد غم دنیا میں الجھ کر میرا غم بھول جائیں گے۔ اب یہ لوگ بھی چند دنوں اور ہفتوں کے بعد دنیا کی اس پریشانی میں، دنیا کے اس غم میں الجھ کر میرے غم کو بھول جائیں گے، میری یاد انہیں نہیں آئے گی۔ میں نے بھی اپنے عزیزوں اور چاہتیوں کے ساتھ یہی کیا ہے، میرے ساتھ یہی ہونے والا ہے، اس تصور سے کامتا ہوں، میں اسی خیال سے کامتا ہوں، میں اسی سوچ میں پڑا ہوں، اسی سوچ سے کامتا ہوں، اسی تصور اور خیال سے کامتا ہوں، اور اس لیے موت سے گھبراتا ہوں، اس لیے تو میں موت سے گھبراتا ہوں۔ لیکن اس کا کیا علاج ہے کہ میرے گھبرانے کے باوجود موت آئے گی، اور افسوس کہ میری موت کے بعد بھی اس دنیا کی رہنمائیاں کم نہ ہوں گی۔ رہنمائیاں، خوبصورتی، حسن و جمال، دنیا کی رہنمائیاں ختم نہیں ہو جائیں گی،
دنیا چلتی رہے گی، دنیا کا نظام چلتا رہے گا. خاکہ نگار کہتا ہے کہ میری موت کے بعد پھر بھی یہ دنیا چلتی رہے گی، دنیا کا حسن و جمال موجود رہے گا. نہ جانے کن حسین ہاتھوں نے رکھی ہے بنا اس کی، یہ دنیا لاکھ بگڑے اس کی رانائی نہیں جاتی. خاکہ نگار یہاں کہتا ہے کہ اس دنیا کی بنیاد کس نے ڈالی ہے، کن خوبصورت ہاتھوں نے ڈالی ہے کہ دنیا اگر لاکھ بگڑے لیکن اس کی رانائیاں نہیں جاتی. دنیا میں لاکھوں آئے، لاکھوں چلے گئے، کروڑوں آئے تو کروڑوں چلے گئے، لیکن دنیا چلتی رہی اور دنیا کا نظام چلتا رہا. دنیا کی رانائیاں نہیں گئی، دنیا کی رانائیاں بالکل موجود ہیں، دنیا کا نظارہ وہ موجود ہے، لیکن دنیا میں رہنے والے موجود نہیں ہیں. تو میں اسی بات سے کانپتا ہوں، میں اسی تصور سے کانپتا ہوں. یہاں خاکہ نگار اپنی زندگی کا خاکہ پیش کر کے کہتا ہے کہ میں جس طرح بھول گیا اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو، اور جس طرح میں نے اپنے دوست، اپنے ماں باپ کو بلا دیا اور اپنے دوست عبدالقادر دیوان کو بلا دیا، اب میں اسی تصور سے کانپتا ہوں کہ میرے یہاں نہ ہونے سے کوئی بھونچال نہیں آئے گا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا میرے ہونے کے بغیر بھی. تو مجھے اب اس بات پر یقین آیا، مجھے احساس ہوا اس بات کا کہ دنیا کا نظام کسی کے ہوتے ہوئے یا نہ ہوتے ہوئے بھی چلتا رہے گا. دنیا کی رہنائیاں موجود رہیں گی، انسان ہی نہیں رہیں گے اور دنیا کے بسنے والے لوگ ہی نہیں رہیں گے، اور دنیا کی رہنائی بالکل موجود رہے گی اور دنیا کا حسن و جمال موجود رہے گا. تو خاکہ نگار اپنے اس خاکے کو اس طرح سے پیش کرتا ہے.